अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ उरूज आसिफ, खुशामदीद कहती हूँ खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान का समा में। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मिलवाती हूँ अपनी आज की मेहमान से। ये वो पर्सनालिटी हैं, ये वो हस्ती हैं जिनको देखकर मैंने बोलना जिसे कहते हैं वाकई सीखा। इनकी आवाज़ भी, इनका अंदाज भी मेरे लिए एग्जाम्पल है और मैं चाहती हूँ कि आज की जितनी भी एंकर्स हैं वो इनसे बहुत कुछ सीखें, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट। हमारे साथ हैं खुशबख्श शुजात। खुशबख्श आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो रमजान की आपको। आपको भी, सबको, देखने वालों को। और हुकूकुल इबाद आज हम बात करें, और वो तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं जिनका हक हम पर वाजिब है, जिनका हक हम लोगों को अदा करना है, हर सूरत छूट नहीं सकते। उस हवाले से मैं जानूंगी कि आप क्या कहेंगी इस हवाले से? उरूज, एक तो आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है और उसमें बहुत सी चीजें क्लियर की हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि हम घंटों घंटों भी इस पर बात करें और फिर इस पर अमल करें तो सारी जिंदगी भी कम हो जाती है। सही। आपने बात की कि हमारे आसपास जो अशिया हैं या मखलूकात हैं उनका हक, मैं समझती हूँ सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला ने जो नेमतें खुद दे दी उनका भी बहुत बड़ा हक है। आपकी आंखों का हक है आपके ऊपर, बिल्कुल, और उस हक को आपको अदा करना है कि उन आंखों से आपको क्या काम लेना है। आपके हाथों का हक है, उन हाथों से आपको क्या काम लेना है। तो हर चीज का एक हक है और उसके साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, बात वक्त हमें ये लगता है जैसे हम अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं, हम खुद अपनी जात में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर ये दरख्त ना हो तो हम कुछ नहीं है, अगर ये बारिश ना बरसे तो भी मुश्किल हो जाए, अगर हमें पानी ना मिले तो मुसीबत है, हमें जमीन ना हासिल हो तो मुश्किल पड़ जाए। तो ये जो एनवायरनमेंट है इसका हम पर बहुत बड़ा हक है। तो हम एक तो अपने आप को फरामोश करके जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो हुकूक भूल जाते हैं जो हमें अपने लिए अदा करना बहुत जरूरी है। आपकी बात, अच्छा, मुझे लगता है कि वही जो हमारा अपना हक होता है ना, वैसे इंसान वो भी हम बिल्कुल कि हमें करना क्या है, अपने लिए बेहतर तरीका क्या है हमारे उन तमाम नेमतों को इस्तेमाल करने का। दूसरे फिर हमारे आसपास जो लोग हैं, देखिए हुकूकुल इबाद में मेरे ख्याल से इतनी किताबें लिखी गई हैं, बिल्कुल, इतनी रिसर्च, इतनी गुफ्तगू, इतनी तकरीरें, इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये कोई नई बात नहीं कि हम हुकूकुल इबाद पे बात करें। सीधी सच्ची बात है कि जी आपके आसपास जो करीब तरीन लोग हैं उनसे आप शुरू करें और दूर तरीन पहुंच जाएं। बिल्कुल। और ये जो आपने एक जुमला कहा, ये आज के वक्त की जरूरत है और बहुत अहम है। ये आपने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी सारी जिंदगी इसमें गुजरी कि वो लोगों का हक उन्हें दिलाते थे, बिल्कुल, और मजलूमों का साथ देते थे, बिल्कुल। आज भी हमें इस बात की जरूरत है कि हर इंसान ये समझ ले कि अगर हम अपने आप से आगे आकर किसी का हक अदा करें, किसी का काम करें, किसी की खिदमत करें, किसी का हुकूकुल इबाद इसे कहते हैं, किसी का भी जो आपके ऊपर हक बन रहा है उसको आपने किस तरह अदा किया। यहाँ मैं एक बात और कहूंगी कि अल्लामा इकबाल की जो शायरी है ना, वो कुरान हकीम की तफसीर है। उनके अशार जो है वो कुरान हकीम की तफसीर है, बहुत से अशार, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी हद तक उनकी शायरी में वो तफसीर नजर आती है। एक उनका मिसरा है कि हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ। वाह वाह वाह। यानी कि जो अल्लाह ताला अता फरमाता है वो बंदों की जरिए से, तो हमारा अगर हाथ वो हाथ है जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ, यानी अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी का, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम एक तो ये समझ लेते ना हम बड़ा हक अदा कर रहे हैं, बिल्कुल, एक तो ये बात नहीं है। वो अल्लाह ताला का हाथ आपके हाथ पे है कि जो हाथ आपके हाथ से किसी को कुछ दिला रहा है। तो एक तो ये बड़े करम के फैसले होते हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत नवाजिशात होती हैं अल्लाह ताला की कि किसी के हाथ पे उसका दस्ते मुबारक हो और उसके हाथ के नीचे आप किसी को कुछ दे रहे हो। ये तो एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला आपको एक रुतबा अदा करता है। उरूज, इन लोगों को यही समझ में नहीं आता कि आपका थोड़ा सा किसी का हक अदा करना, किसी को देना, किसी काम आना, ये तो अल्लाह ताला ने आपको रुतबा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, कोई मेरे पास अगर कोई मुश्किल बयान करता है, बस कीजिए मैं नहीं भी पूरी कर सकूं, उसकी कोई मुश्किल मसला हल ना कर सकूं, मैंने उसकी मुश्किल सुनी और बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इस लम्हे के लिए मुझे पसंद फरमाया, मेरे पास अपने एक बंदे को भेजा कि वो अपना मसला मुझे बयान कर रहा है। वरना करोड़ों अरबों लोग दुनिया में है, अल्लाह ताला किसी के भी पास उसको भेज सकता है। तो उरूज, मेरे पास तो एक इसका फलसफा है कि अगर आप किसी के काम आ रहे हैं तो ये समझ लें आज अल्लाह ताला को आप पसंद आ गए।
آج آپ نے کوئی نیکی کی, کیا بات, کسی کے کام آئے, کسی کا حق ادا کیا, کچھ کام کر دیا, کہیں آپ کے قدم بڑھ کے گئے, کسی کے آنسو پہنچے, کسی کا دکھ دور کیا, کسی کے منہ میں نوالا ڈال دیا آپ نے, کسی کی ستر پوشی کر دی. اور یہ جو آپ انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہیں نا, پورے انوائرمنٹ کا آپ کے اوپر ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے. لیکن انوائرمنٹ پہ آپ غور کریں تو کائنات کی ہر چیز اور ہر مخلوق جو ہے وہ جب کچھ دیتی ہے نا, لیتی ہے تو کچھ دے دیتی ہے. مثلاً سمندر میں جب بھاپ بنتی ہے تو سمندر بھاپ اڑاتا ہے, آسمان پہ بادل بنتے ہیں, جیسے آسمان پہ بادل آتے ہیں وہ بارش برسا دیتا ہے, جیسے ہی وہ بارش زمین میں جاتی ہے وہ اناج اگا دیتی ہے, جیسے ہی انسانوں کے کام آ جاتا ہے. درخت آپ بیج زمین پہ بوتے ہیں, زمین شکر کرتی ہے اور فوراً ایک پودا نکال دیتی ہے بیج کا. تو یہ جو شکر ہے یہ ہے حق ادا کرنا. آپ حق ادا کرتے ہیں تو شکر کرتے ہیں. یہ جو آپ نے یہاں پر بات کی نا, اس حوالے سے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس ہوا میری زندگی میں. میں کہیں سے آ رہی تھی اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت زبردست, اور میں ساتھ اپنے کچھ پلانٹس لے کر آ رہی تھی. ایکسیڈنٹ سے تقریباً 1 یا 2 سیکنڈ پہلے, لٹرلی 2 سیکنڈ پہلے, میں نے وہ جو پلانٹس تھے اس کو یوں جس طرح بچوں کے آپ چہرے کے اوپر پیار کرتے ہیں نا, تو وہ بالکل میرے ساتھ پڑا ہوا تھا. اینڈ آئی واز ڈرائیونگ. میں نے یوں کر کے اس کو پیار سے کیا اور میں کہی تھی کہ اچھا اب کل صبح ہوگی تو میں تمہیں پانی دوں گی. سوچ رہی تھی کہ میں کروں گی اور یو گونا گرو اینڈ اٹس گونا بی ریئلی گڈ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا میں ٹرن کر کے واپس آئی ہوں اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میری گاڑی باقاعدہ الٹ گئی لٹرلی. میں نے جب بہرحال ٹھیک ہوئی, اور آپ یقین کریں اس ایکسیڈنٹ کے میں مجھے ایک خراش نہیں آئی, کچھ تھوڑی سوجن نہیں, بات ہے, مگر خراش نہیں آئی. اور بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میرے سفید رنگ کے کپڑے تھے اور اس کے اوپر وہ پرپل کلر کے پھول کے سارا رنگ تھا. اور میں نے ایک دم سے کہا کہ میں نے ہلکی سا اس کو پیار کیا تھا, یہ سوچ کے بھی نہیں کہ میں کوئی نیکی کر رہی ہوں. میں نے ہلکا سا پیار کیا اور اس نے اپنے آپ کو مسل دیا اس پھول نے اور مجھے بچا لیا, کیونکہ وہ جو ایکسیڈنٹ تھا اٹ واز ٹیریبل اینڈ آئی واز پرفیکٹلی اوکے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک طبیعت کا گداز ہوتا ہے عروج, یہ گداز ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ گداز ہم اپنے بچوں میں پیدا کرتے ہیں تو ہوتا ہے. یعنی مثلاً یہ کہ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ پودوں سے پیار کرتے دیکھا, پرندوں کو دانا ڈالتے دیکھا, ٹھیک ہے نا, اور میں نے ان کے منہ سے یہ لفظ سنے کہ یہ ایک صدقہ ہے جو بلاؤں رد بلا ہے. اب میں نے اپنے اسکول میں اپنے بچوں کو سکھایا, باجرہ لے کر آؤ, چڑیوں کو باجرہ ڈالو, دیکھو چڑیا تمہارا انتظار کرے گی, جب تم باجرہ دو گی وہ کھائے گی, تمہیں دعا دے گی. تو وہ جو اون کرنا ہے نا, اپنی طرف اپنے میں شامل کرنا چیزوں کو, اور دل میں نرمی اور گداز پیدا کرنا. میں یہ دیکھتی اتنا ظلم ہے, اتنا جبر ہے, اور وقت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں. یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے نرمی ہٹا دی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تمہارے دلوں پہ سیاہی چھا جاتی ہے. یہ ایسی سیاہی ہے. اب آپ تو پودے کی بات رہی ہیں, یہاں بندوں کو کاٹ کے پھینک رہے ہیں. تو یہ کیا علم ہے, یہ کیا جبر ہے, اور کیا ہمیں ایسا ہونا چاہیے. تو میں اس کا سمجھتی ہوں میں حل تلاش کرنا چاہیے. حل یہ ہے کہ مائیں اپنے گھروں میں اور استاد اسکولوں میں, اسکول ایک درسگاہ ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے, خاص طور سے نصاب میں. مثلا انوائرمنٹل اسٹڈیز جو ہیں وہ ماسٹرز کرنے میں بچے کیوں کریں, بچپن میں ہے. تو یہ اسٹڈیز جو ہیں ان کی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, اس میں یہ شامل ہونے چاہیے, پھر پودے لگوائے جائیں. بالکل, بہت کہ آج کے دور میں بھی ایسے بہت ہی نیک دل لوگ آپا ہیں. ابھی آپ بتا رہی تھی یہاں پر شمار لوگ ہیں, اور دیکھیے جو جس کے پاس کم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو عطا کرتا ہے, اور جس کے پاس کچھ بہت زیادہ ہے وہ شکر کے طور پہ اسے کرنا چاہیے. بالکل, یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے یہ بخشتا ہے وہ, اور اس کا شکر ادا اس طرح ہوگا کہ ہم. لیکن یہاں عروج آپ کا اتنا اچھا پروگرام ہے, ایک بات آپ ضرور امفسائز کیجئے کہ جو ہمارے ہاں غریب طبقہ ہے اور جو بالکل پسا ہوا مظلوم طبقہ ہے, اور اس وقت جو سیلاب کی تباہی میں صورتحال ہے, وہ ایک اور ایکسٹرا ہمارے اوپر ایک عذاب, ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, کش کر رہا ہے بہت کچھ. لیکن ہماری یہ کوشش جاری رہنا چاہیے, اس میں کہیں رکاوٹ کا شکار نہ, رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور زکوٰۃ, خیرات, صدقہ, فطرہ, یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب میں کچھ خصوصیات رکھی ہیں کہ آپ صدقہ دیں تو آپ کی بلا دور ہو جاتی ہے, آپ کسی کو مسکرا دیں تو آپ ایک صدقہ دے رہے ہیں. مطلب اتنا آسان کر دیا. اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں, اگر ہم سب یہ سوچ لیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں
ہم صرف ان کا ہی خیال کر لیں نا تو سارے مسائل دور ہو وہ بھی چیز. اور اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے اندر ٹالرنس لیول اتنا کم ہو گیا آپا کہ ایون اگر ہمارے پاس سے کوئی ہمارا بھائی یا بہن گزر جاتا ہے ہم سلام نہیں کرتے. آج میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ میں بھی یہاں انٹر ہو رہی تھی اسٹوڈیوز میں تو ایک صاحب داڑھی والے صاحب وہ گزر کے گئے اور میں ان کو نہیں جانتی مگر انہوں نے بڑا اتنے پیار سے اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے سلام کیا کہ آئی واز لائک ان کا وعلیکم السلام اینڈ آئی ایم لائک یہ ہونا چاہیے. بالکل. ہم جن لوگوں کو نہیں بھی جانتے ان کے اوپر بھی ہمیں سلامتی بھیجنی چاہیے. یہ جو آپ نے برداشت کی بات کی ہے نا یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے جو کسی انسان میں ہو. یہ ولیوں بزرگوں اور صوفیہ کا آپ جتنی تاریخ اٹھا کے پڑھیں ہمارے پیغمبران اسلام دین اسلام کے جتنے بلکہ دیگر جو مذاہب ہیں بالکل ان کے بھی جو پیروکار ہیں وہ اگر اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو بیسک چیز جو اس میں نظر آتی ہے بنیادی خصوصیت وہ برداشت ہے. ٹالرنس ہے. کتنی برداشت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بڑا ذکر کرتے ہیں ہم بڑا ان کے نام کے اوپر جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کی توہین نہ کر دے. ہم کتنی بڑی توہین کرتے ہیں جب ہم اپنی قوت برداشت کو 1 منٹ میں ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. ہم کسی کا حق مار دیتے ہیں ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں ہم کسی غریب کو سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں یا اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور نام لیوا ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو آپ نے برداشت کی بات کی حضرت بابا فرید گنشک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو وہاں کا جو ناظم شہر تھا وہ جب ممبر پہ جاتا تھا تو بہت کچھ وہ دشنام ترازی کرتا تھا بہت کچھ کہتا تھا. تو جو ان کے مریدین تھے انہوں نے کہا کہ بابا صاحب آپ اشارہ کریں تو ہم اس کا سر قلم کر دیں. ایک بات کہی انہوں نے فرمایا کشندہ کشندہ باشد یعنی برداشت کرنے والا مار ڈالتا ہے. واہ واہ واہ. آپ اپنی قوت برداشت اور یہ جو عروج بات ہے نا برداشت کس کی برداشت آپ اپنے دشمن کے خلاف کرتے ہیں. بالکل. اور برداشت آپ اپنے پیاروں کے خلاف بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ بات بھی بڑا. اور اس کے علاوہ آپ اپنی بیماری کے خلاف بھی برداشت کرتے ہیں. بالکل بالکل. یہ جو ول پاور ہے نا بڑی بڑی بیماریوں کو بہت لوگ اس پہ قابو پا لیتے ہیں کر دیتی ہے اپنی قوت برداشت. یہ ول پاور آپ کی قوت برداشت بہت مسائل سے آپ کو نکال کے لے جاتے ہیں.